تقریباً ایک مہینہ بعد سیدہ ہمیں ملنے ہمارے گاؤں آیا۔ میں نے سب سے پہلے اس میں یہ تبدیلی دیکھی کہ وہ اداس اور مایوس نہیں تھا، بلکہ ہنستا اور مسکراتا آیا، اور جب مجھ سے بغل گیر ہوا تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ میری پسلیاں توڑ دے گا۔ کیوں سیدے؟ میں نے اس کے کان میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی تعویذ اثر کر گیا ہے۔ ہاں ہاں، سیدے نے میری پیٹھ پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر کہا، یہ تمہارے تعویذ کا اثر ہے۔ اس نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ اس وقت میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ آج میں اسے عجیب نہیں سمجھتا۔ میں یہ واقعہ اسی کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میرے والدین میرے پیچھے ہی پڑ گئے کہ میں اس شاہ کے پاس ضرور جاؤں، سیدے نے کہا۔ بیوی نے بھی یہی زور دیا۔ میں نے انکار تو کیا، لیکن مجھے دیکھ دیکھ کر یہ تینوں بہت پریشان رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں کم از کم ان تینوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا کہا مان لوں۔ ایک روز میں اکیلا ہی وہاں چلا گیا۔ شاہ کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص پہنچ والا پیر فقیر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو لال سرخ پہلوان لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرح چڑی ہوئی تھیں جیسے نشے میں ہو۔ اس کے سامنے 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس شخص کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں اور سلام کروں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ شاہ نے نشیلی سی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے اسی طرح جھومتی ہوئی آواز میں بڑے رعب سے کہا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بیچاری لڑکی پر ہو رہا ہے۔ اسے ساتھ لاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی جن وغیرہ ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ میں کسی حد تک مان گیا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لانا چاہیے۔ میں دوسرے ہی دن اپنی بیوی کو لے کر وہاں گیا۔ وہ اسی طرح فرش پر دری بچھائے بڑے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا جھوم رہا تھا، اور 3-4 آدمی اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ میری بیوی کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میری بیوی کا چہرہ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی یہی حرکت بہت بری لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اور اس کا جو رتبہ بھی تھا، وہ میری بیوی کے لیے غیر مرد تھا۔ اس نے میری بیوی کو پیچھے ہٹا کر اور آنکھیں بند کر کے کہا، یہ وہی کافر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا کافر ہے؟ اس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، یہ ایک جن ہے، یہ مسلمان نہیں، وہ حضرت سلیمان کو بھی نہیں مانتا۔ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں مجھے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ جب تم اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہو تو یہ جن تمہیں ڈرا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ والے دروازے کی طرف اشارہ کر کے میری بیوی سے کہا، ذرا اندر چل کاکی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ اگر نہ مانا تو میں اس کے سارے خاندان کو جلا دوں گا۔ وہ اٹھا اور میری بیوی کو بازو سے پکڑ کر ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ کبھی خیال آتا یہ کوئی بزرگ ہے اور اس کے ہاتھ میں کرامات ہیں، لیکن فوراً بعد خیال آتا کہ یہ نشہ کرنے والا کوئی دھوکہ باز ہے اور پکا بدماش ہے۔ مجھے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ بڑی زور سے کھلا اور میری بیوی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اس نے مجھے کہا، چلو اٹھو یہاں سے۔ وہ باہر کو چل پڑی۔ پھر شاہ باہر نکلا۔ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہ نے کہا، اس کافر نے تمہاری بیوی پر بہت برا اثر کیا ہوا ہے۔ تمہاری بیوی میری بے ادبی کر کے نکل گئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ حرکت اس کافر نے کی ہے۔ میں نے شاہ کی یہ بات سنی اور باہر نکل گیا۔ بیوی باہر کھڑی تھی، غصے سے اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ اس شاہ کو بھی آزما لیتے ہیں۔ اگر میں اسے اس کی مرضی کے خلاف وہاں لے جاتا تو اس روز وہ جوتی اتار کر میرے سر پر مارتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شاہ اسے اندر لے گیا اور جاتے ہی پہلی بات یہ کہی، دیکھ لڑکی، یہ آدمی مٹی کا بت ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس قسم کی بکواس کر کے اس نے میری بیوی کے ساتھ بڑی بےہودہ حرکتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگا کہ اس کے بغیر جن ٹلے گا نہیں۔ شاہ نے اور زیادہ ذلیل حرکتیں شروع کر دیں۔ میری بیوی سمجھ گئی اور وہ باہر نکل آئی۔ وہ جب دروازے کی زنجیر کھول رہی تھی تو اس وقت شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا، لیکن زنجیر کھل گئی اور شاہ پیچھے ہٹ گیا۔ میری بیوی نے اس کے گھر سے کچھ دور لے جا کر مجھے کہا، میں مجبور ہو کر تمہیں یہاں لائی تھی۔ ایک طرف تم اتنے بہادر بنے پھرتے ہو کہ بھیڑیوں سے نہیں ڈرے اور انہیں بھگا دیا، دوسری طرف تمہارا یہ حال ہے کہ بیوی کو دیکھ کر مر جاتے ہو۔ اگر تم ایسے ہی رہے تو معلوم نہیں مجھے کس کس کے دروازے پر ذلیل ہونا پڑے گا۔ وہ اس قدر غصے میں
تھی کہ اس نے نفرت سے کہا، معلوم نہیں تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے۔ اس نے مجھے اتنے گھٹیا الفاظ کہے کہ میرا دماغ میرے قابو سے نکل گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور واپس شاہ کے گھر میں لے گیا۔ پہلے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، تم قسمت والے ہو کہ اسے واپس لے آئے، ورنہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اسے آگے لے آؤ۔ میرے منہ میں جو ننگی گالی آئی وہ میں نے شاہ کو دے ڈالی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے 3-4 آدمی اکٹھے بولنے لگے۔ کوئی کہتا، اوے کم عقل، آگے ہو کر پاؤں پکڑ لے شاہ جی کے، تیرے کھڑے فصل جل جائیں گے۔ کسی نے کہا، اور بے وقوف کے بچے، تو کوڑی ہو جائے گا، سجدہ کار سجدہ کار۔ شاہ خاموش تھا اور میں جو منہ میں آیا بک رہا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھے روکا اور چلنے کو کہا۔ میں نے شاہ سے کہا، تیرے ہاتھ میں کرامات ہیں تو میری زبان بند کر دے۔ اس گاؤں سے تو باہر نکلے گا تو واپس تیری لاش آئے گی۔ اس نے کہا، جا کے دیکھ تیرا گھر کس طرح لٹتا ہے اور کس طرح تیرے خاندان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ میں اسے مزید گالیاں دے کر آ گیا۔ سیدے کو شاہ نے جو دھمکی دی تھی اور اس کے 3-4 مریدوں نے اسے جس طرح ڈرایا تھا وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پیر اور شاہ آج بھی دیہاتیوں کو یہی دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ سیدے کی بیوی نے تو غیرت مند لڑکیوں کی طرح اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن سیدے نے اس سے زیادہ غیرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اکیلا تھا اور خالی ہاتھ بھی تھا، لیکن اس نے شاہ اور اس کے مریدوں کو للکارا۔ اس واقعہ کو 4 دن ہو گئے ہیں، سیدے نے کہا، اور میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ جس روز میں شاہ کو واہی تباہی سنا کر آیا تھا اسی رات میری وہ حالت ختم ہو گئی جو بیوی کے کمرے میں جاتے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے اندر جو گانٹھ پڑ گئی تھی وہ بیوی کے تانوں نے کھول دی۔ اس نے مجھے ایسی باتیں کبھی نہیں کہی تھی، لیکن اس روز شاہ کے گھر سے واپس آتے ہوئے اس نے مجھے راستے میں بڑی سخت باتیں کہہ دی۔ وہ بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ اس نے جب کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، ماں تو نہیں، تو میرا دماغ پھٹنے پر آ گیا۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ میرے اندر کچھ ہوا ہے۔ رات کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ سیدہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا، لیکن اس نے ہلکے سے ڈر کا بھی اظہار کیا تھا کہ شاہ کی بد دعا نہ لگ جائے۔ ہم نے اس کا یہ وہم دور کیا اور کہا کہ اس کا کوئی نقصان ہونا ہوتا تو اس وقت تک ہو چکا ہوتا۔ سیدہ خوش واپس چلا گیا۔ ہم نے اس شاہ کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ لوگوں کو ہم سیدے اور اس کی بیوی والا واقعہ نہیں سنا سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ الٹا ہمیں برا بھلا کہتے تھے۔ شاہ کی شہرت ہمارے گاؤں میں بھی آ گئی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے۔ آخر اللہ تعالی نے اپنا ایک کرشمہ دکھا دیا۔ 6-7 دن گزر گئے اور تو ہم نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے نوکر کو سیدے کے گاؤں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ صبح ہم بہت سویرے نکلیں گے۔ وہ تیار رہے۔ وہ شام کو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ رات یہیں گزارے گا اور صبح ہمارے ساتھ شکار کو چلے گا۔ ابھی صبح اندھیری تھی کہ جب ہم گاؤں سے نکلے۔ سیدہ کہنے لگا، آج پھر ادھر ہی چلو، ادھر بھیڑیوں کا شکار ہی اچھا لگا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ آج کسی اور طرف جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کسی خطرناک جگہ چلیں، یہاں خطرناک جانور ملیں۔ ہمارے علاقے میں خطرناک جانور بھیڑیا ہی تھا جو پہاڑی علاقے میں ہی مل سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سیدہ کسی خطرناک جگہ جانا چاہتا ہے، چلو اسے رخ سلمان لے چلتے ہیں۔ سیدے کے کہنے پر ہم اس روز ادھر کو چل پڑے۔ جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو سورج نکل رہا تھا۔ ہم نے یہ جگہ ایک بار پہلے دیکھی تھی، اس لیے ہم نڈر ہو کر چلتے گئے۔ ہمارا ایک ساتھی سیدے کو سنانے لگا کہ یہاں سے ہم نے ایک ڈاکو اور ایک اغوا کی ہوئی لڑکی کو پکڑا تھا۔ کسی نے کہا کہ چلو پہلے وہ جگہ دیکھتے ہیں۔ وہ جگہ کنویں کی شکل کی تھی، لیکن یہ وسیع کنواں زمین کے اوپر تھا۔ مٹی کی دیواریں گولائی میں کھڑی تھی، ان میں شگاف تھے۔ دور پیچھے کہیں سے پانی مرتا تھا اور زمین کے اندر اس جگہ آ کر نکلتا تھا۔ وہاں غار بنا ہوا تھا، اس میں پانی ساون کی بارش کے دوران آتا تھا۔ باقی تمام موسموں میں یہ غار یوں معلوم نہیں کتنی دور تک گیا ہوا تھا، خشک رہتا تھا۔ اس جگہ کے ایک طرف برساتی نالا تھا، اسی طرف سے اندر جانے کا راستہ تھا۔ ہم اس کے اندر چلے گئے۔ آگے راستہ مڑتا تھا۔ ہم راستہ مڑے تو ایک آدمی یرفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا، اٹھ کر دوڑ پڑا۔ وہاں قریب کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ قریب کے گاؤں کا کوئی آدمی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے وہاں آیا تھا۔ ہم ادھر کو دوڑے، وہاں ایک شگاف تھا، وہ آدمی اس کے اندر گیا تھا، ہم بھی اندر چلے گئے۔ یہ جگہ بھی زمین کے اوپر کنویں جیسی تھی، مٹی کے ٹیلے گولائی میں کھڑے تھے۔ یہ کنواں تھوڑا سا تنگ تھا۔ وہاں 2 آدمی دیکھے، 2 ٹرنکوں پر بیٹھے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ان کے قریب جا کر پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ وہ بڑی دور جا رہے ہیں، رات یہاں گزاری ہے۔ وہ بھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ سیدہ بول پڑا، انہیں میں شاید جانتا ہوں۔ کیوں بھائیو، تم ڈھوک والے شاہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ تم نے مجھے میری بیوی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا؟ میں نے شاہ کو گالیاں دی تھی تو تم نے مجھے ڈرایا تھا۔ انہوں نے انکار کیا تو ہم سب ان کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے،
کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ وہ جگہ رات گزارنے کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ مختصراً یہ کہ ہم نے انہیں کہا کہ ہم ان پر کتے چھوڑ دیں گے۔ وہ سچ بولے۔ آخر انہوں نے ایسا سچ بولا کہ ہم ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ سچ یہ تھا کہ وہ شاہ کے آدمی تھے۔ گزشتہ رات انہوں نے سیدے کے گھر نقب لگائی اور یہ 2 ٹرنک نکال لائے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ شاہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ٹرنک سے زیورات نکال کر شاہ کو دینے گیا تھا۔ بات بالکل صاف تھی، شاہ ان ڈاکوؤں کا سرگنا تھا۔ ٹرنکوں میں کپڑے وغیرہ تھے۔ یہ واردات شاہ نے کروائی تھی۔ وہ سیدے سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے رہا تھا اور اپنی اس بد دعا کو صحیح ثابت کر رہا تھا جو اس نے سیدے کو دی تھی کہ دیکھ تیرا گھر کس طرح لٹتا ہے۔ ان آدمیوں نے ہمارے ساتھ سودا بازی شروع کر دی۔ وہ ہم سے رہائی مانگتے تھے۔ شاہ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ وزیر آباد کے دیہاتی علاقے کا پیشہ ور ڈکیٹ ہے اور مفرور ہے۔ سیدہ 2 لڑکوں کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں کو چلا گیا۔ باقی لڑکے وہیں رہے تاکہ یہ آدمی بھاگے نہیں اور مال سمیت پکڑے جائیں۔ ہمیں بہت وقت انتظار کرنا پڑا۔ ہمیں بڑا موٹا شکار مل گیا تھا۔ سیدہ اپنے باپ، بھائی، نمبردار اور گاؤں کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ آ گیا۔ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ گزشتہ رات سیدہ ہمارے گاؤں میں تھا۔ اس کے گھر نقب رات کے آخری پہر لگی اور یہ مجرم 2 ٹرنک اٹھا کر یہاں آ گئے اور سو گئے۔ ادھر ایسا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ سیدہ ہمارے ساتھ شکار پر آ گیا۔ صبح اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ تو لٹ گئے ہیں۔ سیدے کا باپ نمبردار وغیرہ کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ ادھر سے سیدہ گاؤں پہنچا اور وہ بھی تھانے کو چل پڑا۔ ادھر تھانے دار آدھے راستے میں آتا مل گیا۔ اس نے ان سب کو بتایا کہ گاؤں میں جانے کی بجائے اس کے ساتھ چلیں، چور بمیں مال پکڑے گئے ہیں۔ یہ اتفاق معجزے سے کم نہ تھا۔ اگر ان آدمیوں کو ہم نہ دیکھ لیتے تو شاہ پر کوئی بھی شک نہ کرتا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور ان کی نشاندہی پر شاہ کو جا پکڑا اور سیدے کے گھر کے زیورات اس کے گھر سے برآمد ہوئے۔ اسے اور اس کے تیسرے آدمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے شاہ کی پچھلی ہسٹری وزیر آباد سے حاصل کر لی تھی۔ اس کے خلاف ڈکیتی اور نقب زنی کے 4-5 کیس تھے۔ اسے مجموعی طور پر 41 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھیوں کو 3 سال قید ملی تھی۔ البتہ یہ شاہ یہ تو کہہ سکتا تھا کہ سیدے پر کالے جادو کا اثر تھا یا جنات کا، یا یہ جیسا اثر بھی تھا، اس سے سیدے کو نجات دلانے میں شاہ کا ہی ہاتھ تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔